اللہ معجزہ کرتے ہیں تو سلیمان کو چیٹیوں کی وہ بات بھی سنائی دے جاتی ہے. جی تو میرا یہ سوال تھا کہ وہ چیٹی کو سلیمان جو تھے ان کا نام کیسے پتا چلا؟ جانوروں کے اوپر بھی ایک انسان کی ہے تو اب جانور کو بھی پتا ہوگا کہ ہمارا حاکم کون ہے. ٹھیک ہے, میری اور آپ کی یا کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کی کوئی حکومت جانوروں کے اوپر نہیں ہے تو ان کو. جی بھائی آرادھیہ صاحب. سر سر میرے کو آپ سے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ اللہ کو پروفٹس بھیجنے کی یہ ضرورت ہے, وہ انسانوں کو پرسنل ریولیشنز بھی تو دے سکتے ہیں کہ میں تمہاری مخلوق کرنے والوں اور میں یہ چاہتا ہوں تم سے, یہ کوڈ آف کنڈکٹ میں تم رہو. مطلب پروفٹ کے تھرو میسج ڈیلیور کی کیا ضرورت ہے, پرسنلی بھی ہیومنس کو میسج دے سکتے ہیں. جی گڈ کوشچن, اور قرآن نے اس کوشچن کو الگ الگ انداز سے ایڈریس کیا ہے. میں آپ کو قرآن کی اس آیت پر لے کے چلتا ہوں. ایک منٹ. اچھا جی, تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ, یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. کہتا ہے کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. یہ مختلف مطالبے ہیں لوگوں کے کہ کہتے ہیں یہ کفار کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ زمین سے کوئی چشمہ نہ نکال دیں. او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا, یا آپ کے لیے کوئی کھجور اور انگور کا باغ ہو جس کے اندر سے نہریں بہ رہی ہوں. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائکة قبیلا, یا آپ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے, یا آپ اللہ کو لے کر آئیں اور فرشتوں کو ہمارے پاس لے کر آئیں تو مانیں گے بھائی. تو اب یہ جو دعویٰ ہے کہ اللہ کو اور فرشتے کو ہمارے پاس لے کر آئیں, یہ جو آپ نے کہا ہے نا, یہ اسی طرح کا مطالبہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے, مکہ کے مشرکین نے کیا تھا. آپ کے سوال سے اور قرآن کی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتراض آج بھی لوگ کر رہے ہیں جس کا جواب قرآن نے اس وقت دے دیا. تو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی ذات پاک ہے, میں تو ایک بشر ہوں, رسول ہوں. ٹھیک ہے. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اور جس نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ جو چاہے نظام اس دنیا کے اندر لاگو کر سکتا ہے, لیکن جو صحیح نظام ہے وہ وہی ہے کہ اللہ رسولوں کے ذریعے اور نبیوں کے ذریعے ہم تک اپنی بات اور اپنا پیغام پہنچائے. خود آ کے بتائے گا یہ صحیح نظام نہیں ہے. کیوں؟ اس کا آپ جواب سن لیجئے. عقلی وجہ. مان لیجئے مجھے لگتا ہے کہ آپ انڈیا میں رہتے ہیں, تو انڈیا میں جو ایک سسٹم ہے قانون کا, وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھائی پریزیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, لیجسلیٹو کاؤنسل یعنی پارلیمنٹ ہے, وہاں پر ایک قانون پاس ہوتا ہے, اور قانون پاس ہو کر پوری انڈیا کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی قانون پاس ہوا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں قانون کو اس وقت نہیں مانوں گا جبکہ پارلیمنٹ نے جس کے قانون پاس کیا اس کے تمام ممبران جتنے بھی پارلیمنٹ کے ایم پیز ہیں وہ سارے آ کے مجھے بتائیں, اور اس کے بعد مجھے پرائم منسٹر آ کے خود اطلاع دے, مجھے آ کے کہے کہ یہ قانون ہم نے بنا دیا تو میں مانوں گا. مجھے بتائیں کہ کیا یہ مطالبہ صحیح ہوگا غلط. اسی طرح ایک اگر بادشاہ ہے کہیں اور وہ کوئی قانون بناتا ہے اور لوگ یہ کہیں کہ نہیں ایون دو کہ ہم سبجیکٹ ہیں, ہم رعایا ہیں, لیکن بادشاہ ہمیں آ کر خود اطلاع دے گا کہ یہ قانون ہے تب ہم قانون مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے, تو obviously بات ہے یہ غلط ہوگا. بادشاہ ہمیشہ اپنے ایمبیسڈرز کو پورے عوام کے سامنے بھیجتا ہے کہ اب یہ قانون بن گیا ہے. خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے, خدا سے اوپر تو کوئی بادشاہ نہیں ہے نا. وہ نہ صرف یہ کہ مالک ہے بلکہ وہ کریٹر ہے. تو جب ایک ایسی بات ہے تو وہ ہر انسان سے گفتگو کیوں کرے؟ نہ ایسا نہیں کہ وہ کر نہیں سکتا ہے, لیکن وہ کرے گا نہیں. اس کی بھی ایک وجہ سن لیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر انسان سے, مجھ سے, آپ سے اور دنیا میں جتنے بھی 8 بلین سے زیادہ لوگ ہیں, ہر ایک سے اللہ تعالیٰ خود ہی آ کر گفتگو کرے گا, تو کیا میرے اور آپ کے پاس, آپ کے اور آپ جیسے کتنے بھی لوگ ہیں, کیا یہ گنجائش بچے گی کہ آپ اس گفتگو کو یا اس بات کا انکار کر دیں؟ مجھے بتائیں.
اگر خدا اس وقت آپ کے سامنے آ کر یہ کہے کہ میں خدا ہوں اور یہ میرا پیغام ہے اور آپ کو پتا ہو کہ یہ خدا ہے, تو کیا آپ کے پاس اس کے انکار کی کوئی گنجائش بچے گی؟ نہیں سر. نہیں بچے گی. انکار کی گنجائش نہ بچنے کا مطلب یہ ہے کہ 8 کے 8 بلین سے زیادہ لوگ جو اس وقت دنیا میں آباد ہیں سارے کے سارے مسلمان ہوں گے, کوئی بھی کافر نہیں ہوگا. دیئرفور کسی کا کوئی امتحان نہیں ہوگا. دیئرفور کسی جنت اور جہنم کی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ یہی جنت ہوگی, یہاں سے کہیں اور آگے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ سارا کا سارا سسٹم ایک دم کولیپس کر جائے گا, جبکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا امتحان ہو, اور اس امتحان کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو نظام اس نے قائم کیا ہے اسی نظام کے تحت انبیاء ہم تک آئیں, اور کچھ لوگ ہم میں سے ان کی باتوں کو مانیں اور کچھ نہ مانیں اپنی فری ول کی بنیاد پر. جی سر ایک اور سوال تھا کہ سر قرآن کی آیت ہے, میرے کو یاد نہیں آ رہا کون سی, پر آپ کو پتا ہوگا, اس میں لکھا ہے جو سلیمان تھے تو وہ ایک باری اپنا قافلہ لے کر جا رہے تھے, کچھ چیٹیوں کا واقعہ ہے, تو پھر ایک چیٹی ایسا باقی چیٹیوں سے کہتی ہے کہ مطلب سلیمان کا قافلہ ہمیں کچل سکتا ہے, ایسے ایسے. پھر جی سلیمان اللہ معجزہ کرتے ہیں تو سلیمان کو چیٹیوں کی وہ بات بھی سنائی دے جاتی ہے. جی تو میرا یہ سوال تھا کہ وہ چیٹی کو سلیمان جو تھے ان کا نام کیسے پتا چلا, وہ جو ایک چیٹی تھی. چیونٹی کو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیسے پتا چلا؟ دیکھیں, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کوئی عام انسان نہیں تھے, بلکہ وہ اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو جو اللہ نے حکومت دی تھی وہ ایسی حکومت دی تھی کہ جو حکومت کسی اور کو کبھی نہیں ملی. یعنی ان کی حکومت صرف انسانوں کے اوپر نہیں تھی, بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جو دوسری مخلوقات ہیں, جو دوسری کریشن ہے خدا کی, ان کے اوپر بھی تھی. ان میں جانور بھی ہیں. ہدہد ہے مثلا, ہدہد ایک چڑیا کا نام ہے کہ جس کا ذکر اسی صورت میں آیا سورہ نمل میں, اور اس کا باقاعدہ کانورسیشن ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو جب حکومت جانوروں کے اوپر بھی ایک انسان کی ہے, تو اب جانور کو بھی پتا ہوگا کہ ہمارا حاکم کون ہے. ٹھیک ہے, میری اور آپ کی یا کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کی کوئی حکومت جانوروں کے اوپر نہیں ہے, تو ان کو نہیں پتا, ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون پرائم منسٹر ہے کون پریزیڈنٹ ہے. ہاں اگر ہوتی تو ان کو بھی پتا ہوتا. تو ہر رعایا کو اپنے حاکم کا پتا ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی پوزیشن انسانوں میں ایک یونیک پوزیشن ہے, اس لیے چونٹیوں کو, جانوروں کو یہ پتا تھا کہ ہمارا حاکم کون ہے. اور ان میں سے ایک مثال کے طور پر, بلکہ 2 مثالیں اس صورت میں آئی ہیں, ایک مثال ایک چڑیا کی ہے اور دوسری مثال چونٹی کی ہے. ٹھیک ہے سر, شکریہ, اتنے اوکے سوال تھے آج کے چلیں لیے. جی, تھینک یو.